اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، ہے نا کہ مومن جو ہے اپنی سزا بھگت کر بالآخر جس کے دل میں ایمان ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی احادیث واضح کرتی ہیں کہ وہ بالآخر جنت میں جائے گا. لیکن اگر لیبل ہی نفاق کا لگ گیا، منافق قرار پا گیا، پھر تو وہ کافر ہی ہوا نا. تو فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، بس آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے کیا جائے گا. یعنی تم مسلمان ضرور کہلاتے ہو، کلمہ ضرور پڑھتے رہے ہو، لیکن تمہارے دل میں بھی کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، کفر ہے. لہذا تمہارا انجام کافروں جیسا ہے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہِیَ مَوْلَاكُمْ، جہنم ہی تمہاری دوست ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اچھا، اب جب ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اپنی تصویر ہے. یعنی مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہونا، پھر تربص میں رہنا، اور پھر شک میں پڑنا، اور پھر جھوٹی تمنا کے ساتھ گزارا کرنا، یہ تو ہماری تصویر ہے. اب اگر ایمان کی ذرا بھی رمق ہوگی دل میں تو پھر انسان کہے گا نہیں، یہ انجام قابل قبول نہیں ہے. تو پھر is there any way out؟ کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ دوبارہ ایمان میں داخل ہونے کی کوئی کھڑکی ہے، کوئی دروازہ ہے؟ یس. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں، جھک جائیں؟ بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں نے کیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے پگھلیں. برف پگھلتی ہے نا حرارت سے، تو جو نفاق جم گیا دل میں، یہ نفاق ذرا پگھلے اور اس میں ایمان پیدا ہو. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، نرم ہو جائیں، پگھل جائیں؟ وما نزل من الحق، اللہ کی یاد اور اس کے لیے جو اللہ نے حق میں سے نازل فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید پڑھنے کے لیے آمادگی ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا نیک شگون ہے. اور مسلمان ہونے کے باوجود قرآن مجید پڑھنے کو دل نہ کرنا، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے تو نیند آ جانا، یہ سب کیا ہے؟ جس کام میں انسان کی دلچسپی ہوتی ہے کبھی اس میں نیند آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کلام کو ان لوگوں سے دور کر دیتا ہے جو اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، یا اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے. تو سب سے پہلا سٹیپ اس کا کیا ہے؟ دل مائل تو ہو قرآن مجید کی طرف. تو کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں اور اس کلام کے لیے نرم ہو جائیں، مائل ہو جائیں کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے حق میں سے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور انہیں ہرگز ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. یہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل ہے. یہ بتایا تھا نا میں نے تعارف میں کہ ان صورتوں میں مسلمانوں کے تینوں گروہوں سے خطاب ہے. کمزور مسلمانوں سے، کمزور ایمان والے مسلمانوں سے، مضبوط ایمان والے مسلمانوں سے، اور منافقین سے. لیکن کفار سے اور اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے براہ راست، لیکن عبرت کے لیے
انہیں خطاب بھی کیا جائے گا لیکن مسلمانوں کو سنانے کے لیے. سورہ جمعہ میں آپ جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو نوٹ کراؤں گا. تو وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ, تو انہیں ہرگز ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی تھی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, اور پھر ان پر کچھ مدت بیت گئی. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان کی اکثریت نافرمان ہے. جب وقت بیتتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے اندر وہ ایک سختی جو ہے وہ نیچرلی بھی آتی ہے. ایک چیز پہلی دفعہ آئے گی تو آپ اس سے ڈر جائیں گے, دوسری دفعہ وہی کچھ ہوگا تو پھر آپ کم ڈریں گے, اور پھر آپ کی روٹین بن جائے گی تو پھر آپ نہیں ڈریں گے. اس کو کنڈیشن ریفلیکس کہتے ہیں فزیولوجی میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی باہر سے وفد آیا تو حضرت ابوبکر نے انہیں قرآن مجید کی آیات سنائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاکذا کنا, ہمارا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا, ولیکن قست القلوب, لیکن اب دل سخت ہو گئے ہمارے. طال علیہم الامد, جب ان پر کچھ زمانہ بیتا, قست قلوبہم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور اب ان کی اکثریت نافرمان ہے. اعلموا, جان لو, ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے, بنجر زمین کو دوبارہ قابل کاشت بنا دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات, سمجھ گئے نا آپ کہ بنجر زمین کون سی ہے؟ دل انسان کا. اس میں ایمان کی فصل لہلہانی چاہیے, لیکن اب دل سخت ہو گیا ہے, اس میں کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی. ایمان جو ہے یہ اس کے اندر جڑ پکڑ ہی نہیں رہا. جس طرح چکنے گھڑے کے اوپر سے ہر چیز جو ہے وہ اڑ جاتی ہے, ایمان جڑ نہیں پکڑ رہا. ایمان کی باتیں آتی ہیں, قرآن کی باتیں سامنے آتی ہیں, لیکن دل میں نہیں اترتی, اوپر سے گزر جاتی ہیں, یوں گزر جاتی ہیں, پھسل کے چلی جاتی ہیں. تو اللہ تو وہ ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, یقیناً کھول کھل کر بیان کر دی ہیں اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں, آیات, تاکہ تمہیں سمجھ آئے. اب اس مثال کو جوڑا, مردہ زمین زندہ کیسے ہوتی ہے؟ پہلے ایک محنت انسان کرتا ہے, کسان کرتا ہے اس پر, اس لیے کہ جب زمین سخت ہوتی ہے تو پانی اس میں جذب نہیں ہوتا. جب کسان ہل چلاتا ہے تو پھر پانی جو ہے اس میں ابزارب ہوتا ہے. اب دل کا حل کیا ہے؟ دل سخت کیوں ہوا تھا؟ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے ہوا. ایک کام تم کرو کہ مال اور اولاد کی محبت کو دل میں سے کھرچو. وہ کیا ہے؟ کھرچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, واقرضوا اللہ قرضا حسنا, اور جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, یضاعف لہم, اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے, کئی گنا کر دیتا ہے. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم, اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوتا ہے, عزت والی ریکمپنسیشن ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ایک بڑا خوبصورت واعظ ہے آج کل کی جو بائبل ہے اس میں, کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں کیڑا لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور چوری کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تم آسمانوں پر جمع کرو جہاں نہ چوری ہونے کا ڈر ہے نہ کیڑا لگنے کا. اور میں تمہیں سچ کہتا ہوں, جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. کاروباری حضرات اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس کاروبار میں آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہو,
آپ کو چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کا خیال رہتا ہے. لیکن اگر یہی مال اللہ کے راستے میں لگا ہوگا تو اس کے مال کے پیچھے پیچھے ہمارا دل بھی جا کے آخرت میں اور اللہ میں جا کے لگنا شروع ہو جائے گا. تو ان المصدقین والمصدقات وعد اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پہلے تو دل کے اندر حل چلاؤ، دل میں سے مال کی محبت اور رات کی محبت کو کھرچو اور ان دونوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور پھر اس پر ایمان کی بارش کرو، یعنی قرآن مجید. اب اگلی آیت کیا ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو صدیق اور شہید ہوں گے اپنے رب کے ہاں. سورہ مائدہ میں ایک آیت آئی تھی جس میں فرمایا گیا تھا کہ منعم علیہم، جو سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہاں فرمایا گیا کہ یہ منعم علیہم کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں یہ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے. تو مفسرین کا تجزیہ یہ ہے کہ وہ منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہے وہ یہ 4 گروپ ہیں. نمبر 1 اللہ کے نبی. نبوت جو ہے یہ انسان کے کسب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالص وہبی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے. وہاب کہتے ہیں نا دینے والا، عطا کرنے والا. تو نبوت وہبی ہے. کوئی شخص محنت کرے کہ میں اللہ کا نبی بن جاؤں، یہ کبھی نہیں ہوا، نہ ہوگا. اب تو خیر ویسے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا نبوت سے سرفراز فرمایا، لہذا یہ تو اس کا انسان کی ایفرٹ سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد ہے صدیقین. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ صدیق. حضرت مریم سلام علیہا کو کیا کہا ہے قرآن مجید نے؟ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ. تو نبیوں کے بعد سب سے اونچی جو کیٹیگری ہے وہ صدیقین کی کیٹیگری ہے. اس کے بعد شہداء اور اس کے بعد عام صالحین. تو یہاں کیا کہا گیا ہے کہ اگر آج تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے دلوں میں نفاق نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، منافقت نے گھر کر لیا ہے، تو گھبراؤ نہیں، آ جاؤ. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. تو جو کچھ بھی ہے باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. تو نے کفر کیا ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے آ جا. این درگاہ نو امیدی نیست. یہ میری بارگاہ جو ہے یہ نا امید کرنے والی نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 دفعہ بھی تم سے توبہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے کر کے قائم نہیں رہ سکے تو بھی نہ شرماؤ کہ میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں. اللہ بڑا بخشنہار ہے. تو تم اپنے دل سے نفاق کو کھرچو، مال اور اولاد کی محبت کھرچو، اور پھر قرآن مجید کی اوپر بارش کرو تو تمہارے دل کی فصل لہلہائے گی. اور تمہارے لیے جو ہائیسٹ لیولز ہیں صدیقین اور شہداء کے لیولز وہ بھی کھلے ہوں گے. مایوس نہ ہو. لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اللہ کے ہاں اور ان کی روشنی بھی، وہ روشنی جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، البتہ وہ لوگ کہ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جو اصل جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس 2 آپشن تھی. میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کروں یعنی دنیا بناؤں اور آخرت خراب کر لوں، اور دوسرا اپنی آخرت کو میں سیو کر لوں اور تمہیں اللہ کے حوالے کر دوں. تو اصل جو کمپیریزن ہے وہ ہے دنیا ورسز آخرت.
اچھا، دنیا کی جو ساری دلچسپی ہے، اب اس کا ایک نقشہ، بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ دنیاوی زندگی کیا ہے. اور بہت سے رائٹرز نے، بہت سے ماہرین نفسیات نے انسانی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. فرائڈ نے کیا کیا ہے؟ انسان کی تصویر کھینچی ہے. مارکس نے کیا کیا ہے؟ انسان کی تصویر کھینچی ہے. ڈارون نے کیا کیا ہے؟ انسان کی تصویر کھینچی ہے. واٹ از اے ہیومن بینگ؟ اب اللہ تعالیٰ بھی انسان کی ایک تصویر کھینچ رہا ہے، لیکن اللہ کی تصویر جیسی تصویر کوئی نہیں کھینچ سکتا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کھیل، تماشا یعنی فن، زیب و زینت، آرائش و زیبائش، ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے. شیکسپیئر نے اپنے ڈرامہ ایز یو لائک اٹ، یا کیا اس کا نام تھا، اس میں اس نے انسان کی تصویر کھینچی ہے. 7 سٹیجز آف مین کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ جامع تصویر نہیں ہے. وہ کہتا ہے پھر وہ جج بن جاتا ہے، اس کی تود نکل آتی ہے. ہر شخص تو جج نہیں بنتا، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے 5 سٹیپس گنوائے ہیں انسان کی زندگی کے، وہ 100% بلکہ 101% ٹرو ہیں. یہ جو پہلی 2 فرمائی ہیں، کھیل اور کود، کھیل کود اور فن، کہیں تو قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے. یہاں کیا ہے؟ اس کی اس بات کر رہا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کھیل اور لہو ہے. لہو وہی ہے جو ہم سورۃ تکاثر میں جا کے پڑھیں گے، الہاکم التکاثر، باب افعال سے غافل کر دینا. لہو کیا ہے؟ غفلت. اس کا ترجمہ آپ کو ملتا ہے یہاں پر فن، تماشا. لائب کیا ہے؟ کھیل. تو انسان کا بچپن جو ہوتا ہے اس میں کھیل ہوتا ہے. ماہرین نفسیات ثابت نہیں کر سکے، لیکن بہت سے ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ بچہ جو کھلونے کو یوں توڑتا ہے، مروڑتا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. لیکن آپ ذرا غور سے اسٹڈی کریں گے تو کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، بس صرف وہ کرنا ہی مقصد ہوتا ہے. اگلی سٹیج جو ہے وہ ہے لہو. لہو کیا ہے؟ فن ترجمہ کریں اس کا، یہ انٹرٹینمنٹ ترجمہ کریں اس کا تو بات سمجھ میں آئے گی. اور کمپیئر کریں دونوں کو تو پھر زیادہ سمجھ میں آئے گی بات. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی ایک خاکہ دکھایا کرتا تھا کہ 2 بچے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کا قمیض پھاڑ دیا اور وہ روتا ہوا گھر آیا. ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ فلانے نے مارا مجھے. تو ماں اس کے گھر چلی گئی، 2 ماؤں نے لڑنا شروع کر دیا، اور پیچھے پیچھے اس کا باپ بھی پہنچ گیا اور اس کا باپ بھی آ گیا، انہوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا. ان دا مین ٹائم دونوں لڑکے ایک ہی سائیکل پر بیٹھے ہوئے خوب ہنسے مزے سے باتیں کرتے جا رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ بچپن ہے، لڑک پن. بس اتنی لڑائی ہے صرف، اس کے بعد ٹھیک ہے. یہی لڑکا جب کالج میں پہنچتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ مارتا بھی کوئی نہیں اس کو، لڑتا بھی کوئی نہیں اس کے ساتھ، صرف کوئی اس کو ٹونٹ کرتا ہے. اب وہ گھر آ کے سوچتا رہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ ٹونٹ کیوں کیا ہے، کیا ہو جاتی ہے ایسا کیوں، اور بات اسے بار بار بھلانے کی کوشش کرتا ہے، بھولتی نہیں. تو کیا کرتا ہے وہ کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، مووی دیکھنے چلا جاتا ہے، پھر بنا اور ڈسکو میں چلا جاتا ہے، اونچی آواز سے میوزک سنتا ہے، اور پھر بھی نہ ہو تو پھر شراب پیتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ غافل کرنے کے لیے کوششیں. تو پہلی سٹیج کیا ہے؟ لڑکپن، کھیل. اس کے بعد فن. پھر دوسری اور تیسری سٹیج میں کیا فرق ہے؟
کسی گرلز ہاسٹل میں تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن بہرحال بوائز ہاسٹل میں رہا بھی ہوں اور جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے. تو یونیورسٹی میں یا پروفیشنل کالج کے لڑکوں کے جو کمرے ہوتے ہیں وہ گندگی کے ڈھیر سے کم نہیں ہوتے. یعنی سو کر اٹھنے کے بعد بستر کو سیدھا کرنا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. کھیس یا چادر یا رضائی کو طے کر کے رکھنا کوئی کانسیپٹ نہیں. کپڑے ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پینٹ میں سے نکل کے آپ چلے گئے، پینٹ وہیں پڑی ہے. اور میلی اور پھٹی ہوئی جین پہنے میں مزہ آ رہا ہے، اور بکھرے ہوئے بال ہوں تو مزہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ٹین ایج ہے، لیٹ ٹین ایج اور ارلی 20s میں. لیکن یہی نوجوان جب کوالیفیکیشن مکمل کر کے جاب میں چلا جاتا ہے تب وہ 3 پیس سوٹ پہن کر گھر سے نکلنے سے پہلے 3 اینگل سے ذرا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے، اور بال بکھرے ہوئے نہیں، اب بال بنا کر جو ہے وہ چلتا ہے اور کنگا جیب میں رکھتا ہے، وقتاً فوقتاً اس کو ٹھیک بھی کرتا رہتا ہے. یہ فرق ہے. یہ تیسری سٹیج کون ہے؟ یہ زینت کی سٹیج ہے. آدمی وہی ہے، لڑکپن میں بھی، پھر فن کی سٹیج میں بھی، اور پھر زینت کی سٹیج میں بھی. پھر یہیں سے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے اپنے پروفیشن میں. تو پھر اگلی سٹیج جو ہے یہ تفاخر کی سٹیج ہے، یعنی mid 30s سے mid 40s تک. اگر وہ استاد ہے تو وہ ایک فخر اس کو ہوتا ہے کہ جو لیکچر میں دیتا ہوں کوئی نہیں دیتا. اگر وہ سرجن ہے تو کہتا ہے جو سرجری میں کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا. وکیل ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جی جو بحث میں کر دیتا ہوں وہ تو کوئی کبھی کر ہی نہیں سکتا. کوئی انجینئر ہے، کوئی ماہر فن ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا. سو مچ سو کہ جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہو وہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ آدمی تو میں بڑا کام کا تھا، لیکن لوگوں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی. یہ سٹیج تفاخر کی سٹیج ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا. اور آخری سٹیج کیا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تکاثر کیا ہے؟ یہ بھی سورۃ تکاثر میں الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا. یہ کیا ہے؟ یعنی جو تفاخر کی سٹیج میں اس میں وہ اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. لیکن جو ہی وہ 50 کراس کرتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ پہلے میں 18 گھنٹے کام کر لیتا تھا وداؤٹ بریک، اب 4-5 گھنٹے کام کرنے کے بعد ایک کافی کا کپ یا چائے کا ایک کپ پینے کو جی چاہتا ہے، ورنہ گاڑی چلتی نہیں. اب وہ اپنے مال کے تذکرے، اپنے کاروبار کے پھیلاؤ کے تذکرے اور اپنے بچوں کے تذکرے کرتا ہے. یہ تکاثر فی الاموال والاولاد ہے. اس کی جو مثال دیا وہ دیکھیے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا، زیب و زینت، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش برسنے کے بعد کسان کو فصل جو ہے وہ امیز کرتی ہے، بھلی لگتی ہے، اس کا دل لہلہاتا ہے. اعجب الکفار نباتہ، کہ کفار کو کفر کہتے ہیں نا چھپانے کو، یہاں کسانوں کے لیے آیا اس لیے کہ وہ بیج مٹی میں چھپاتے ہیں، اس لیے انہیں بھی کفار کہا جاتا ہے. اعجب الکفار نباتہ، کہ کسانوں کو ان کی کھیتی امیز کرتی ہے، بڑی عجیب لگتی ہے. ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ بھوسا بن جاتی ہے اور پاؤں کے نیچے مسل دی جاتی ہے، ہوا میں اڑا دی جاتی ہے.
انسان کی بھی ایسے ہی ہے نا کہ وہ ایک بیج چھپاتا ہے عورت کے رحم میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آتی ہے تو اس میں جان پڑتی ہے، اور پھر وہ ڈیولپ ہو کر ایک بچے کی حیثیت سے نکلتا ہے. جیسے ایک کومپل چھوٹی سی نکلتی ہے زمین میں سے، ایسے ہی رحم مادر میں سے ایک بچے کی طرح نمودار ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، خاک بن جاتا ہے. وفی الآخرۃ، یعنی دنیا تو سب کی ایک ہی جیسی ہے، لیکن آخرت بڑی مختلف ہے. یعنی ہر انسان ان سٹیجز میں سے گزرے گا، لیکن آخرت کیا ہوگی؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اور آخرت میں یا تو سخت عذاب سے پالا پڑے گا، اور یا اللہ کی طرف سے بخشش اور اللہ کی رضا جوئی اس کے پلیئر کا سے پیش آئے گا. انسان کا پالا پڑے گا، انسان کا واسطہ پڑے گا کہ قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرے رب نے میرے سارے گناہ بخش دیے ہیں. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. یا شدید عذاب سے پالا پڑے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ استقبال کرے، بھائی میں تم سے راضی ہوں، جا میں نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. انسان اس پر ریجھ جاتا ہے، انسان اس میں گم ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. دھوکے کا سامان ہے. اصل کیا ہے؟ اصل آخرت ہے. چونکہ ہم نے دیکھا کہ تفاخر اور تکاثر یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی نیچر ہے. اب اس انسان کی نیچر کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے. تمہارے اندر ایک مقابلے کا، مسابقت کا جذبہ تو ہے، تو مسابقت کرنی ہے تو آؤ پھر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ، لپکو، کمپیٹ کرو. کس کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پارڈن حاصل کرنے کے لیے. وجنت، اور ایک ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ارضھا کارض السماء والارض، جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی عنایت ہے. کوئی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت نہیں جا سکتا. حساب ہوگا تو بے حساب تو حساب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہوگی، اس کا فیور آئے گا، تب جنت میں داخلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پر ایڈمٹ لکھے گا تو ایڈمیشن ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل، اس کی عنایت ہے. جسے چاہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت